ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرے۔ غسل کہتے ہیں اپنے سارے جسم پر ایک خاص نیت سے پانی بہانے کو۔ ہمارے دین میں غسل کی بہت اہمیت ہے، خواہ وہ صرف طہارت حاصل کرنے کے لیے لیا جائے، یا پھر صفائی کے لیے، یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یا ایکٹیو ہونے کے لیے۔ تو قرآن و سنت میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو اس میں خاص طور پر یہ آیت صاف ستھرا رہنے پر بہت ابھارتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو متطہر وہ ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ اپنی نجاستوں کو صاف کرے اور خوب اچھی طرح صاف کرے۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو جیسے یہ حدیث آپ نے پڑھی، اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن ضرور غسل کرے، جس میں وہ اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے۔ تو یہاں حق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بات لازم ہے، اور 7 دنوں میں ایک دفعہ نہانے سے مراد جمعے کے دن غسل کرنا ہے۔ تو جمعے کا غسل جو ہے اس میں ایک تو ثواب کی نیت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل کر رہا ہے۔ جمعہ کا دن خاص دن بھی ہے، اور اس دن پاک صاف ہونا، خصوصاً غسل اور وضو کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یعنی پاک صاف ہونا ایمان کی علامت ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صاف ستھرا ہونے کے لیے، اپنے جسم سے میل کچیل دور کرنے کے لیے، اور اپنے جسم سے مختلف طرح کی بدبو جو ہے اس کو بھی زائل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ جسم کے اندر جو مختلف طرف سے ہم جراثیم لے لیتے ہیں، ہمارے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ بہت سے امراض کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی صرف کورونا ہی کے جراثیم نہیں ہوتے بلکہ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہاتا رہے، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہو اور لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہو تو پھر زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے نہانا، تاکہ اس کے جسم سے ایسی تمام چیزیں نکل جائیں، صاف ہو جائیں، اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائے، کیونکہ جسم کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں انسان کے کہ جس سے انسان کا جسم جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، یعنی پسینہ وغیرہ سے۔ تو نہانے کی وجہ سے انسان کو ایک پاکیزگی اور تر و تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایکٹیو ہونے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اوپر سستی چھا جاتی ہے، جیسے سونے کے بعد یا تھکاوٹ کے بعد، تو انسان اگر غسل کر لیتا ہے تو اس کی ساری سستی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس پر گرد و غبار بھی پڑتا ہے، تو اس کو دھونے کے لیے بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور اوالی سے باری باری آتے تھے، اور وہ اونی عبائیں پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی۔ تو ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف ستھرے ہو جایا کرو، یعنی جمعہ کے لیے خاص طور پر۔ اوالی کہتے ہیں مختلف جو مدینہ کے آس پاس آؤٹ اسکرٹس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آباد تھے، تو لوگ پیدل چل کے آتے، دھوپ میں آتے، اور بعض اوقات اگر سواری پر ہوتے جیسے گدھے وغیرہ کی یا اونٹ کی، تو جانوروں کے چلنے سے، زمین کے اوپر پاؤں مارنے سے بھی گرد و غبار اڑتا ہے، اور پھر وہ جسموں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، سر غبار آلود ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر انسان غسل کر کے گھر سے چلا ہو تو کم سے کم احتمال ہوتا ہے کہ انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں مسجد میں داخل ہو، کیونکہ جمعہ کا اجتماع عام اجتماعات سے بڑا ہوتا ہے، اور جہاں جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور خصوصاً موسم گرمی کا ہو تو وہاں ایسی اسمیل ہوتی ہے جو دوسروں کو اذیت دیتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں بڑے اجتماعات میں، اور جمعے کے دن خاص طور پر، تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو۔ اسی لیے مسجد میں پیاز اور لہسن اور مولی وغیرہ کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے منہ سے اور جسم سے اسمیل آتی ہے، اس کے پسینے میں بھی اور طرح کی اسمیل شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیز فرشتوں کو اذیت دیتی ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث نمبر 95، وہ وضو کے متعلق ہے۔ وضو، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع، کتاب الحیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی اگر وضو نہیں تو وضو کر لے۔ وضو نماز کا لازمی جزو ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو نماز ایک فریضہ ہے، اور اگر یہ فریضہ اپنی شرائط کے بغیر انسان ادا کر رہا ہے تو وہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ بظاہر ایک نماز والا ہی ایکشن کر رہا ہے، اس کا وہ ایکشن صرف ایکشن ہی ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے۔ اور وضو کرنا جو ہے وہ یا طہارت حاصل کرنا نماز سے پہلے وہ نماز کی کنجی ہے، لیکن وضو پر محافظت مومن ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کوئی بھی ہرگز وضو کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی مومن اس بارے میں چوکنا رہتا ہے، کانشیس رہتا ہے کہ وہ باوضو ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی عبادت اور خاص طور پر نماز جو ہے وہ وضو سے متعلق ہے، کہ اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اسی طرح وضو کرنا اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ کرو، اور غسل جنابت کرو، اور مکمل وضو کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو۔ تو یہ سب کچھ اسلام کا حصہ ہے، جس میں نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، غسل جنابت اور مکمل وضو اور رمضان کے روزے۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے یہ تمام چیزیں کرتا ہے۔ اس میں باقی چیزیں تو انسان کی باطنی طہارت کا کام دیتی ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا ہے یا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، لیکن غسل جنابت یا غسل کرنا اور مکمل وضو کرنا جو ہے یہ ظاہری طہارت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی انسان کی جسمانی طہارت، جسم کی بہت سی علائشوں کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح روحانی تزکیے کا بھی باعث بنتا ہے رمضان۔ پھر اسی طرح آغاز وحی میں ہی وضو کی تعلیم دی گئی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اس میں انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے، یعنی اگر کسی قسم کا بھی کوئی وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح طور پہ طہارت ہوئی ہے یا نہیں، تو وضو کے آخر میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے، یعنی صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو نہ رہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، جس حدیث کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتودع، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو، یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کا، احدث یہاں تک کہ وضو کر لے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب وضو نہیں رہتا تھا تو اس وقت وضو کرتے تھے۔ امت کو ہر نماز کے لیے وضو کی ترغیب دی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرے، لیکن یہ کہ اگر مشقت ہوتی ہے اس میں تو پھر اگر پہلے سے وضو موجود ہے اور وضو ٹوٹا نہیں تو انسان اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کامل ہونا چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ سارے جسم کے اعضاء کو مل مل کے دھونا چاہیے جن کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا
کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے، اپنے سر کا مسح کرے اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو نہ کرنے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو، یعنی صرف تھوڑی سی جگہ بھی اگر اس کی خشک رہ گئی تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ حدیث جو ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان ہو، کیونکہ جس پر بھی نماز فرض ہے اس پر وضو کرنا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، وضو نہیں کر سکتا کیونکہ پانی نہیں ہے، یا بیمار ہے تو وضو نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص تیمم کر لے، یعنی صرف عذر کی صورت میں انسان وضو چھوڑ سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں وہ وضو کو چھوڑ نہیں سکتا اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہاں پر احدث کا لفظ استعمال ہوا ہے وضو ختم ہونے کے معاملے میں۔ تو حدث جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اکبر ہوتا ہے جو جنابت ہوتی ہے، اور دوسرا حدث اصغر جس میں انسان کے جسم سے کچھ مادے ایسے نکلیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے۔ تو نواقض الوضو جو ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ سبیلین سے، یعنی پیشاب کے اگلے رستے سے یا پچھلے رستے سے کوئی بھی چیز جو نکلے، اور وہ نکلنے والی چیز جو ہے اس میں پخانہ، پیشاب، منی، مزی، ودی اور گیسز، اسی طرح حیض کا خون، استحاضہ کا خون، نفاس کا خون، اسی طرح عورت کی فرج سے نکلنے والی رطوبت، باقی چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں اور وہ نجس ہوتی ہیں، لیکن مزی اور جو گیسز جسم سے نکلتی ہیں یا عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت نکلتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی، یعنی اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس پر کوئی بے ہوشی طاری ہو جائے، کوئی جنون ہو جائے یا وہ نشے میں آ جائے کسی وجہ سے، اگر نشہ حرام ہے لیکن پھر بھی اگر جیسے بعض اوقات آپریشن وغیرہ کے لیے انستیزیا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے، یعنی انسان گہری نیند سو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں رہتا۔ اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر عورت اپنے بچے کو دھو رہی ہے، اس کو صاف کر رہی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں رہتا، اس میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 96، یہ مسواک کے بارے میں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی او لولا ان اشق علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں مسواک کی ترغیب دی ہے کہ ہم نماز سے پہلے مسواک کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مسواک جو ہے وہ درخت کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے بغیر آپ صرف برش سے اپنے منہ کو صاف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسواک کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے منہ کو صاف کرنا۔ اور ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے یا ٹوتھ برش نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے منہ کو اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں، اور اگر مسواک ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ دانت صاف کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے زبان وغیرہ کو بھی صاف کیا جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ بھی مسواک کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی مسواک منع نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ مسواک کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو مسواک استعمال کرنی چاہیے اور اس کی شدید رغبت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لازمی حکم دینے سے اس بات نے روکا ہے کہ آپ لوگوں کے مشقت میں پڑھنے سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ نے روکا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور پسندیدہ ہے
مسواک جو ہے وہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، انسان کے منہ میں جانے والے جراثیم وغیرہ اور اندر سے اٹھنے والی علائشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے خاص طور پر اگر مسواک کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ پاک رکھو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے اپنے منہ کو پاک صاف رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے تو ساتھ مسواک کر لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بغیر مسواک کے وضو کرنے کے۔ محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عمر وضو سے ہوں یا بے وضو، وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں اسماء بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، خواہ پہلے وضو سے ہو یا بے وضو۔ یعنی ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری تھا، مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کریں۔ چنانچہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے، لہٰذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے۔ تو بہرحال اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے نئے وضو کا حکم تھا، اور دوسرے یہ کہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے، لیکن یہ حکم وجوب میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے، کیونکہ اس میں آپ کی لمبی قرات ہوتی تھی، اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اپنا منہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پر رکھ دیتا ہے، تو اس صورت میں منہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ فرشتے جو ہیں وہ گندگی سے اور بیڈ اسمیل سے نفرت کرتے ہیں اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن عباس تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے، یعنی اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت تھی کہ ہر 2 رکعت کے بعد تازہ مسواک کرتے۔ اسی طرح صحابہ کا عمل بھی یہ رہا ہے کہ وہ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی میں ان کو پابند کر دیتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی، جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے۔ یعنی اتنا زیادہ وہ نمازوں سے پہلے وضو اور مسواک کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی عمل کر لیں تو اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے کتنے مسائل سے بچ سکتے ہیں، کتنی بیماریوں سے پریونشن ہو سکتی ہے، اور کتنی تکلیفوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں معدے سے شروع ہوتی ہیں، اور معدے سے جو کچھ جاتا ہے وہ منہ کے راستے جاتا ہے، اور اگر منہ صاف ہوگا تو معدے میں صاف ستھری طیب چیز پہنچے گی، اور اگر منہ گندا ہوگا تو پھر منہ کی علائشیں ساتھ کھانے کے مل کے معدے میں اتریں گی، جس کی وجہ سے مزید بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، دانت صاف ہوتے ہیں تو دانت چمکتے ہیں، دانتوں میں بیکٹیریا نہیں لگتا، گمز صاف ہوتے ہیں۔ اب ٹنگ کلینرز الگ طور پہ بنے ہیں، حالانکہ اگر پراپر مسواک لیا جائے اور اس کو چبا کر نرم کر لیا جائے تو اس سے زبان صاف کی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو
آپ کے گلے سے او او کی آواز آتی تھی، یعنی حلق تک آپ اس کو لے جاتے تھے، حلق بھی اس سے صاف کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماؤتھ واش کی بھی ضرورت نہیں رہتی، یعنی مسواک جو ہے وہ ماؤتھ واش کا بھی کام کرتا ہے. اگرچہ ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوتھ برش جب ایک دفعہ منہ صاف کرتے ہیں تو جو کچھ منہ کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کے ساتھ پلاسٹک کے چپک جاتا ہے. پلاسٹک ایسی چیز ہے جس پر جرمز جو ہیں وہ بہت دیر تک چپکے رہتے ہیں، میٹل کی نسبت، شیشے کی نسبت، اور بمشکل اس سے نکلتے ہیں. تو جو فائدے مسواک کرنے، لکڑی کی مسواک کرنے کے ہیں، وہ فائدے کسی اور چیز میں نہیں ہیں. تو درختوں کی ٹہنیاں، بعض درخت جو ہوتے ہیں ان کے مسواک جو ہیں وہ دوسروں کے بنسبت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پھر ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھ لینا چاہیے اور اس کے فضائل اور برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اجر و ثواب بھی کمانا چاہیے. دنیا کے فائدے تو سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دین کا فائدہ ہے، ہمارے اعمال میں اضافے کا باعث ہے. کیونکہ یقینی طور پر وہ نماز جو تازہ وضو کے ساتھ اور مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے کہ جو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح مسواک کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں مختلف درختوں کی، ان میں جیسے زیتون کی مسواک ہے، جیسے نیم کی مسواک ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو میسر ہو اس سے کی جا سکتی ہے. ہمیں لازمی طور پر کسی ایک خاص قسم کی لکڑی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جو بھی جس علاقے میں مسواک میسر ہوں. اور مسواک جو ہے اس کی ٹہنیاں اگر توڑ کر خشک کر لی جائیں تو وہ کافی عرصے تک کام آتی ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے.